مہروز بیگم نے صبیحہ بیگم کی بات سنتے ہی فوراً انہیں اس حویلی سے فرار کروانے کی حامی بھر لی تھی، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں گی اور نہ ہی کبھی کسی کو بتائیں گی کہ اس فرار میں مہروز بیگم کا ہاتھ تھا۔ صبیحہ بیگم نے آرام سے حامی بھر لی تھی، انہیں یہاں سے فرار کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ایک رات جب اکبر سلطان حویلی میں موجود نہیں تھے، تب مہروز بیگم نے صبیحہ بیگم کو 2 سال کی اناویہ کے ساتھ حویلی سے فرار کروا دیا۔ انہیں صبیحہ بیگم کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد سے بھی نفرت تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اکبر سلطان کے پاس صبیحہ بیگم کی ذرا سی نشانی بھی باقی رہے۔ وہ اکبر سلطان کی شادی اپنی بھتیجی سے کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں، مگر جیسے ہی اگلے دن صبیحہ بیگم کے فرار کی خبر باہر نکلی، ہر طرف کوہرام ہی مچ گیا تھا۔ صبیحہ بیگم کہاں گئی تھی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ افتخار ملک اور صبیحہ بیگم کے دونوں بھائی سلطان حویلی والوں پر الزام لگا رہے تھے کہ ان کی اتنی بڑی حویلی سے ان کی بہن کہاں غائب ہو گئی، مگر مہروز بیگم کے سوا کوئی کچھ نہیں جان پایا تھا۔ اکبر سلطان کی مردانہ انا کو بہت بری طرح ٹھیس پہنچی تھی جب ایک دن صبیحہ بیگم کی جانب سے آئے طلاق کے نوٹس نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ اکبر سلطان نے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، وہ اس عورت کو کسی قیمت پر اتنی آسانی کے ساتھ آزادی نہیں دینے والے تھے جس نے ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، انہیں اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اور ساتھ ہی ان کی بیٹی کو بھی چھین لیا تھا ان سے۔ مہروز بیگم نے بیٹے کو بہت زیادہ سمجھایا تھا مگر وہ طلاق دینے کو کسی صورت نہیں مانے تھے اور صبیحہ بیگم کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری رکھی۔ انہیں صبیحہ بیگم کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں مگر وہ تب بھی طلاق دینے پر راضی نہیں ہوئے، لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی یہ ضد ان کے خاندان کا کتنا بڑا نقصان کروا دے گی۔ اکبر سلطان اور ان کے چھوٹے بھائی شاہ زیب سلطان کسی کام کے سلسلے میں شہر جا رہے تھے جب راستے میں ہی اکبر سلطان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں اکبر سلطان تو موت طور پر بچ گئے تھے، شاہ زیب سلطان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، بنا کسی قصور کے انہیں موت کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ شاہ زیب سلطان کا ایک ہی بیٹا شاویر سلطان تھا، جبکہ شاویر کی پیدائش کے چند سال بعد ہی ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ دوسروں کی دشمنی میں شاہ زیب سلطان اپنی جان گنواتے اپنے لاڈلے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ سلطان حویلی والوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ مہروز بیگم نہ جانے کتنا ہی عرصہ اس شوق سے باہر نہیں آ پائی تھیں، وہ اکثر اپنا ہی ماتھا پیٹنے لگ جاتی تھیں کہ اگر اس رات صبیحہ بیگم کو فرار کروانے کے بجائے وہ اسے سمجھا کر اکبر سلطان کے ساتھ رہنے پر منا لیتی تو آج اپنے جوان بیٹے کا جنازہ نہ دیکھنا پڑتا۔ کچھ لوگوں نے اس سب کا الزام ملک حویلی والوں پر بھی لگایا تھا، مگر افتخار ملک نے خاص طور پر آ کر واضح کر دیا کہ ان کا ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، انہیں اور ان کے بیٹوں کو اس دشمنی میں نہ گھسیٹا جائے۔ یہ سب ہونے کے بعد بھی اکبر سلطان نے صبیحہ بیگم کو طلاق نہیں دی تھی، بلکہ ان کا انتقام مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ اب کسی قیمت پر صبیحہ بیگم کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، جس نے ان سے ان کا باپ جیسی شفقت اور محبت نچھاور کرنے والا بھائی چھین لیا۔ مگر ہمیشہ ایسا کہاں ہوتا تھا کہ جو انسان سوچے ویسا ہی ممکن ہو پائے۔ کچھ ہی مہینوں بعد سلطان حویلی والوں تک صبیحہ بیگم کی کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو جانے کی خبر پہنچی تھی، جس خبر نے مہروز بیگم کے دل کو سکون پہنچا دیا۔ جس عورت نے ان کے ایک بیٹے کی زندگی برباد کر کے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اس عورت کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ صبیحہ بیگم کی ڈیڈ باڈی کو ملک حویلی لے جایا گیا۔ اس حادثے میں 7 سال کی اناویہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی تھی، مگر وہ موجزانہ طور پر بچ گئی تھی۔ سلطان حویلی والوں میں سے کسی نے بھی اناویہ کو لینے کی بات نہیں کی تھی۔ ان کے نزدیک اناویہ جس عورت کے ساتھ رہی تھی، سلطان حویلی والوں کو اس کی پرچھائی سے بھی نفرت تھی۔ نصرت بیگم نے اناویہ کو سینے سے لگا کر پالا تھا۔ ملک حویلی کے تمام افراد ہی اناویہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ کبھی کبھار گاؤں کے کسی شادی بیاہ کے فنکشن میں اناویہ کا ان لوگوں سے سامنا ہوتا بھی تو وہ سب نخوت سے منہ پھیر لیتے تھے اس کی جانب سے۔ اناویہ جو اوپر سے زیادہ ظاہر نہیں کرتی تھی، مگر اندر سے اسے اپنے ددیال والوں کا یہ رویہ بہت زیادہ ہرٹ کرتا۔ جب اسی طرح ایک دن وہ کسی فنکشن کے بعد یسوند کے ساتھ گھر واپس آنے لگی تھی، اس کا ٹکراؤ اپنے تایا زاد کزن شاویر سلطان سے ہوا، جس کے بارے میں اس نے بہت زیادہ سن رکھا تھا۔ شاویر سلطان، جو سلطان حویلی کا سب سے زیادہ لاڈلا اور بگڑا ہوا ثبوت تھا، اس کی معلومات کے مطابق سلطان حویلی میں سب سے زیادہ شاویر سلطان کی ہی چلتی تھی اور ان کے علاقے کا اگلا سربراہ بھی وہی بننے والا تھا۔
20 کے قریب گاؤں کی پنچایت کا اگلا سرپنچ، مگر اتنی کم عمر میں ہی جو شخص اتنا گھمنڈی اور اپنی کرنے والا تھا، بعد میں وہ کیا کیا کر سکتا تھا، ابھی سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ السلام علیکم، تو آپ ہیں ناویہ اکبر، میرے پیارے تایا جان کی اکلوتی بیٹی؟ شاویر سلطان نے اسے پہلی نظر میں ہی کیسے پہچان لیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، حالانکہ اس نے خود پر اوڑھی بڑی سی شال میں خود کو اچھی طرح کور کر رکھا تھا۔ شاویر ان کے راستے میں آن کھڑا ہوتا انہیں وہیں روک گیا تھا۔ اناویہ نے نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھا جب اس نے شاویر سلطان کو اسفندیار کی جانب ناگواریت بھری نگاہوں سے دیکھتے پایا۔ وعلیکم السلام، اناویہ نے صرف اتنا ہی جواب دیا۔ مجھے ناویہ اکبر سلطان سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تم انتظار کرو یہاں۔ شاویر سلطان اسفندیار سے مخاطب ہوتا پورے استحقاق کے ساتھ اناویہ سلطان کا ہاتھ تھامے ایک جانب کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اناویہ کی کلائی پر اس کی گرفت کافی مضبوط تھی، وہاں ارد گرد کھڑے لوگوں کی وجہ سے اناویہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ یہ کیا بچکانہ حرکت ہے؟ اناویہ اس کی گاڑی کے قریب قدرے الگ تھلگ حصے میں پہنچتے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے دبے لہجے میں چلائی، جبکہ اس سب میں اس کی شال کا پلو چہرے سے نیچے ڈھلک آیا تھا۔ شاویر سلطان نے جیسے ہی پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، اس کی نگاہیں باقی ہر منظر ہی بھول گئی تھیں۔ وہی لمحہ تھا جب اناویہ اکبر کی منموہنی صورت شاویر سلطان کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گئی تھی۔ اس کے ناک پر چمکتی نتھ میں تو شاویر سلطان کو اپنا آپ الجھتا محسوس ہوا۔ وہ بہت ہی معصوم سی تھی، اس کی یہ معصومیت شاویر سلطان کا دل اپنے حصار میں جکڑ گئی تھی۔ بچکانہ حرکتیں بچے کرتے ہیں اور یہ حرکت نہایت ہی سمجھداری بھری تھی۔ شاویر سلطان کو اس کے غصے سے پھولے نتنوں کو دیکھ کر اس پر پیاری لڑکی پر بہت پیار آیا۔ تم بچے ہی ہو شاویر سلطان، مجھ سے 3 سال چھوٹے ہو تم۔ اناویہ نے اسے باور کرواتے وہاں سے پلٹنا چاہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سلطان حویلی کا کوئی فرد اسے یہاں شاویر کے ساتھ دے کر کوئی نیا ایشو کریٹ کرے، جبکہ اس کی بات پر شاویر اپنا کہکا نہیں روک پایا۔ مطلب کافی زیادہ ریسرچ کر چکی ہو تم مجھ پر، مجھے پہلی نگاہ میں دیکھتے ہی پہچان گئی۔ میرے بارے میں پتہ ہے کہ میں کتنا ضدی انسان ہوں، اس لیے خاموشی سے میرے ساتھ یہاں چل کر آ گئی۔ ویری انٹرسٹنگ، آئی ایم امپریسڈ۔ شاویر سلطان اس کی شال کا پلو اپنی مٹھی میں دبوچ کر اسے وہیں روک چکا تھا، جبکہ اناویہ اس کی باتوں کے جواب میں لاجواب سی ہوئی تھی۔ ویسے یہ کہاں لکھا ہے کہ 3 سال چھوٹے انسان سے شادی نہیں ہو سکتی؟ شاویر کے اگلے جملے نے اناویہ کے 14 دبک روشن کر دیے۔ وہ اسے اتنے آرام سے شادی کے لیے پرپوز کر گیا تھا؟ وہ بنا کچھ بولے حیرت سے باہ ہوئے ہونٹوں اور پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا اناویہ اکبر، تم دلہن بنو گی تو صرف شاویر سلطان کے نام کی۔ تمہارے پاس چند دن ہے، اپنی تیاری کر لو، کیونکہ بہت جلد تم سلطان حویلی میں لوٹنے والی ہو جو تمہاری اصل جگہ ہے۔ شاویر سلطان اس کی ٹھوڑی اوپر کر کے اس کے حیرت سے کھلے ہونٹوں کو بند کرتا اس پر نیا بم پھوڑ گیا۔ یہ شخص اتنی بڑی بڑی باتیں اتنے آرام سے کیسے کر لیتا تھا؟ تو تم مجھے پہلے سے جانتے ہو؟ اناویہ نے اپنی حیرت و بے یقینی پر قابو پاتے سوال کیا تھا۔ بہت پہلے سے، جب سے ہوش سنبھالنے ہیں تمہارے بارے میں ہی تو جاننے لگا ہوں اناویہ اکبر۔ شاویر سلطان اپنی بات کہتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اناویہ اکبر کو اپنے لفظوں سے وہیں پتھر کا کر گیا۔ شاویر سلطان نے اس رات اناویہ کو جو کہا تھا وہ صرف باتیں نہیں تھی، 3 دن لگے تھے اس بات کے سچ ہونے میں۔ جب مہروز بیگم اور اکبر سلطان کو ساتھ لیے شاویر سلطان ملک حویلی آیا تھا اور ان سب کے سامنے اناویہ کے بہت زیادہ احتجاج کے باوجود اسے وہاں سے لے آیا تھا۔ نہ ہی ملک حویلی والے اناویہ کے جانے سے خوش تھے اور نہ ہی سلطان حویلی والے اس کے آنے سے، مگر شاویر سلطان کی ضد اور مرضی کے آگے کسی کی نہیں چل پائی تھی۔ ماں اور باپ دونوں کے گزر جانے کے بعد شاویر سلطان حویلی کے ہر فرد کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ مہروز بیگم اور فہیم سلطان نے اسے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ وہ جو بھی بولتا تھا اسے سر آنکھوں پر رکھا جاتا۔ شاویر اپنے چچا اکبر سلطان کی طرح غصے کا بہت تیز تھا، اس لیے اس کے غصے میں آنے سے پہلے ہی سارے معاملات سلجھا دیے جاتے۔ اناویہ کو سلطان حویلی میں آ کر پتہ چلا تھا کہ اس کے بابا نے دوسری شادی کر لی ہے، جن سے ان کے 2 بیٹے عباد اور سنی تھے، جو اپنے باپ کے مزاج کے بالکل بھی نہیں تھے۔ بہت ہی ہنس مکھ اور خوش مزاج سے تھے، ہر وقت ہنستے اور ہنساتے رہتے، مگر مہروز بیگم اور اناویہ کی سوتیلی ماں الوینا بیگم انہیں اور باقی سب کزنز کو اناویہ کے قریب نہیں رہنے دیتے تھے۔ اناویہ کا وقت وہاں زیادہ تر کمرے میں بند تنہائی گزرتا تھا۔
سلطان حویلی کے سب لوگوں کی نگاہوں میں اناویہ کو اپنے لیے واضح ناپسندیدگی جھلکتی دکھائی دیتی تھی، جو بات اناویہ کو اندر سے بہت زیادہ ہرٹ کر رہی تھی۔ وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ صبیحہ کی بیٹی اور نصرت بیگم کی پرورش میں بڑی ہوئی تھی، تو اس کی فطرت میں اپنی ماں جیسی ہوگی، اور وہ لوگ پہلے ہی اس کی ماں سے بہت بری طرح سے ڈسے ہوئے تھے۔ وہ مزید کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک شابیر سلطان ہی تھا جسے مہروز بیگم کوشش کے باوجود بھی اناویہ سے بدظن نہیں کر پائی تھی۔ نہ ہی شابیر سلطان کبھی کسی کی سنتا تھا، وہ بس وہی کرتا جو اسے ٹھیک لگتا۔ وہ کسی محبت کے تحت اناویہ کو سلطان حویلی لایا تھا یا کسی اور مقصد کے لیے، یہ بات ابھی بھی کوئی بھی سمجھ نہیں پایا تھا، اناویہ خود بھی نہیں۔ مگر شابیر سلطان کی ملک حویلی والوں کے لیے اتنی نفرت ان سب کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ شابیر سلطان کے ساتھ ساتھ اکبر سلطان بھی ملک حویلی والوں کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نہ جانے ایسا کیا سچ تھا جس کا علم صرف ان دونوں کو تھا۔ اناویہ کو حویلی لانے کے بعد وہ خود امریکہ چلا گیا تھا، مگر ایک دن کے لیے بھی اناویہ سے بے خبر نہیں رہا تھا۔ اسے سب گھر والوں کے اناویہ کے ساتھ رکھے گئے رویے کا بھی اندازہ تھا، جس سے وہ اناویہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ محمل تبریز سے بات کرنے کے بعد مطمئن ہونے کے بجائے مزید الجھ چکی تھی۔ اسے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تبریز سے ملنے جائے یا نہیں۔ وہ اب کسی کی بیوی، کسی کی امانت تھی، وہ اور اپنے شوہر سے چھپ کر کسی غیر مرد سے ملنا گناہ کے زمرے میں ہی آتا تھا۔ مگر میں کسی غلط نیت کے ساتھ تو تبریز سے ملنے نہیں جا رہی نا، مجھے اپنا کام کرنا ہے، اور نہ ہی مجھے پیمان کبیر خان پر بھروسہ ہے۔ نہ جانے وہ میرے گھر والوں کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے، نہ جانے کس بات پر انہیں بلیک میل کر کے ان سے یہ سب کروا رہا ہے۔ نہیں، میں پیمان کبیر خان پر بھروسہ نہیں کر سکتی، مجھے اپنے اور اپنے گھر والوں کی بہتری کی خاطر تبریز سے ملنا ہی ہوگا۔ محمل کافی دیر کی کشمکش کے بعد آخر کار ایک فیصلے پر پہنچتی، اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی آنکھیں موند گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، محمل گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے قریب کسی گرمائش کا احساس ہوا۔ وہ پہلے ہی کافی ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی۔ ذرا سے احساس سے اس کی آنکھ فوراً کھل گئی تھی۔ محمل نے سائڈ لیمپ آن کرتے اپنے دائیں جانب دیکھا تھا، جہاں اسے اپنے سے تھوڑے سے فاصلے پر فہمان سویا نظر آیا۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ محمل نے جلدی سے وہاں سے اٹھنا چاہا تھا، مگر اس کی نائٹی کا کچھ حصہ فہمان کے نیچے ہی دبا ہوا تھا۔ محمل دانت پیستی آگے ہوئی۔ اس کے سنہرے بال اس کے گرد بکھرے ہوئے تھے، جبکہ اس کے ماتھے پر نہ جانے کیوں گھبراہٹ کے مارے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ محمل نے جیسے اس کے کندھے کے نیچے سے اپنا کپڑا کھینچنا چاہا، فہمان کے ساتھ ٹچ ہوتا اس کا بازو سے چونکا کر رکھ گیا تھا۔ فہمان کا پورا وجود تیز بخار میں تپ رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ اس تپش کے احساس کے تحت سے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ محمل بہت مشکل سے اس کے کسرتی کندھے کے نیچے سے اپنی نائٹی کو کھینچ پائی اور ساتھ ہی بیڈ سے بھی اٹھ گئی، مگر نہ جانے کہ اس کی نگاہیں فہمان کے لال چہرے اور بخار سے تپتے وجود پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ بظاہر جتنی بھی کھٹور بنے، مگر اندر سے وہ ایک بہت ہی حساس دل کی مالک لڑکی تھی، جو کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، چاہے مقابل اس کا سب سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھنڈ کی شدت کافی زیادہ بڑھ گئی تھی اور وہ بخار میں ہونے کے باوجود بھی نہ کوئی کمبل یا کمفرٹر اوڑھے ایسے ہی پڑا تھا۔ اس نے بلیک کلر کا کرتا پہن رکھا تھا، جس کے گریبان کے بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کا کشادہ سینہ جھانک رہا تھا۔ محمل اس کے قریب جانے یا نہ جانے کی کشمکش میں الجھی صوفے سے اٹھی تھی۔ کارپیٹ پر ننگے پیر چلتی وہ اس سے کچھ فاصلے پر آن کھڑی ہوئی۔ فہمان کے اوپر سے ذرا سا آگے کو جھکتے اس نے کمفرٹر اٹھا کر فہمان کے اوپر ڈالا۔ جب اس کی نظر فہمان کے نیچے لٹکتے بازو اور ہاتھ میں بہتے خون کے قطروں پر پڑی، محمل کے چہرے کا رنگ مزید زرد پڑا۔ اس نے جھک کر فہمان کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا تھا، مگر شرٹ کا بازو پیچھے کرنے جیسے ہی اس کی نظر فہمان کے زخمی بازو پر پڑی، اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے بہت مشکل سے اپنی چیخ روکی تھی۔ اسے سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا کہ فہمان کو گولی لگی تھی، مگر وہ شخص نہایت ہی لاپرواہی سے بینڈیج کروا کر آیا تھا اور بنا کسی احتیاط کے بازو ہلانے کی وجہ سے وہ زخم خراب ہو چکا تھا، اور شاید ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ اس تکلیف کی وجہ سے اس کو شدید بخار ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شخص اپنے حوالے سے اس قدر لاپرواہ ہے کیا؟ محمل کو اس شخص پر جتنا غصہ بھی صحیح، مگر اس وقت وہ انسانیت کے ناطے خود کو اس کی فکر کرنے سے روک نہیں پائی۔ مسٹر خان، مسٹر خان، آنکھیں کھولے پلیز۔ محمل نے بہت دھیرے سے اسے پکارا، مگر فہمان کے وجود میں ذرا سی ہلچل بھی نہیں ہوئی۔ محمل کی تشویش مزید بڑھی۔ یہ شخص جو کہ بہت سے لوگوں کی دھڑکن
اور کئی گھروں کی خوشحالی کا باعث تھا، وہ اس وقت پوری طرح محمل کے رحم و کرم پر تھا۔ اگر وہ چاہتی تو آج اس شخص سے اپنا ہر بدلہ پورا کر سکتی تھی، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مسٹر خان پلیز آنکھیں کھولیں، محمل نے ایک بار پھر اسے پکارا تھا، جس کے جواب میں پیمان نے آنکھیں کھول کر خود پر جھکی پریشان سی روحان سی صورت لیے کھڑی محمل قریشی کو دیکھا۔ کیا ہوا مسز؟ میں مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں، صرف ایک گولی لگی ہے۔ آپ یہ جھوٹ موٹ کے رونے کا شغل میرے مرنے پر پورا کر لیجئے گا۔ اس وقت مجھے سونے دیں، صبح مجھے بہت ضروری کام سے نکلنا ہے۔ پیمان کبیر خان اس کے بلیک نائٹی میں ملبوس سہانے روپ سے بمشکل نگاہیں چراتا اسے اپنے مخصوص طنزیہ لہجے میں جواب دیتا آنکھوں پر بازو رکھ گیا تھا۔ مسٹر پیمان کبیر خان، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے لیے آنسو بہانے کا، مگر آپ کے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے، آپ کو ابھی اور اسی وقت ڈاکٹر کو بلوا کر اپنی بینڈیج چینج کروانی ہوگی۔ مومل اس شخص کی لاپرواہی پر ابھی خاصی تپ اٹھی تھی، جس کے جواب میں پیمان نے آنکھوں سے بازو ہٹاتے اس کی جانب دیکھا اور اس کی کلائی دبوچ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے برابر بیڈ پر کھینچ لیا تھا۔ ماضی: میر مصطفیٰ پیرزادہ میر ولا کی لامحدود جائیداد کا وارث کافی سلجھا ہوا لڑکا تھا، جسے اپنے گھر والوں سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے چہروں کو ہر وقت مسکراہٹ سے سجا دیکھنا چاہتا تھا۔ صرف ماں باپ کو ہی نہیں بلکہ اپنے خاندان کے ہر فرد کو ہی خوش اور پرسکون دیکھنا چاہتا تھا۔ مصطفیٰ کے والد میر رب نواز پیرزادہ نے بہت بڑے خسارے کے بعد اپنی وراثت واپس پائی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں، دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھی، جبکہ میر ولا کے ساتھ ہی رب نواز پیرزادہ نے اپنے دونوں بھائیوں اور بہن کو بہت ہی خوبصورت بنگلے بنا کر دیے تھے، جن میں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہنسی خوشی مقیم تھے۔ رب نواز پیرزادہ سے چھوٹے یاسین پیرزادہ تھے، جن کی ایک ہی بیٹی حرم پیرزادہ تھی، مگر اسے کبھی بھی اپنے ماں باپ سے اکلوتا ہونے کی وجہ سے ویسا لاڈ پیار نہیں مل پایا تھا جیسا وہ چاہتی تھی، یا شاید بہت سی باتوں کی طرح یہ بھی اس کے دماغ کا فطور تھا۔ اس کے ماں باپ اسے بیٹوں کی طرح ہی محبت اور نرمی سے پالا، مگر حرم کی نگاہیں ہمیشہ مصطفیٰ پیرزادہ پر ٹکی رہتی۔ اس کے مطابق جسے ہر کوئی بیجا اہمیت دیتا تھا، حرم اندر ہی اندر مصطفیٰ پیرزادہ سے بہت زیادہ جیلس تھی، جو بات مصطفیٰ پیرزادہ بہت اچھے سے سمجھتا بھی تھا اور اس بات کو انجوائے بھی کرتا۔ وہ دل ہی دل میں حرم کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے حرم پیرزادہ کے سوا کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر اس نے کبھی اس بات کو کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کیا۔ اسے ہر ایک سے اہمیت حاصل کر کے اور حرم کو چڑھا کر بہت مزہ آتا۔ حرم کا غصے سے لال ہوا چہرہ مصطفیٰ کو بہت مزہ دیتا تھا۔ وہ جلد ہی حرم کو یہ بات بتانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ وہ حرم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مگر ہمیشہ کی طرح مصطفیٰ نے یہ بات اپنی سب سے چھوٹی پھوپھو جویریہ پیرزادہ کو بتائی تھی، جن سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ ان سے اپنی ہر بات شیئر کرتا، مگر مصطفیٰ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی پیاری پھوپھو اندر ہی اندر اس کے لیے کیا زہر بھری بیٹھی ہے۔ جویریہ پیرزادہ رب نواز پیرزادہ کی سب سے چھوٹی بہن تھی، جن کی اپنے پیرنٹس کی وفات کے بعد رب نواز پیرزادہ نے اپنے ایک دوست سے شادی کروا دی، مگر بدقسمتی سے ان کا وہ دوست ایک شرابی اور جواہری نکلا، جس نے جویریہ پیرزادہ کی زندگی جہنم بنا کر رکھ دی تھی۔ وہ بمشکل 4 مہینے ہی وہاں رہ پائی تھیں اور لٹی پٹی حالت میں اپنے ماتھے پر طلاق کا دھبا لگوائے واپس لوٹ آئی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اپنی اس بربادی کا ذمہ دار اپنے بھائی اور بھابھی کو مانتی تھی۔ ان کے مطابق صرف اور صرف جائیداد دوسرے خاندان میں نہ چلی جائے، اسی وجہ سے ان کے بھائی اور بھابھی نے ان کی شادی ایسے انسان سے کروا دی تھی۔ وہ ان کے بہت افسوس کرنے اور دکھی ہونے پر بھی اپنا دل موم نہیں کر پائی تھی۔ وہ اپنی بربادی کے بعد ایک زخمی ناوگین بن چکی تھی، جنہیں یہ اس بات کا احساس نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے ہی گھر والوں کو ڈس رہی ہیں۔ جویریہ پیرزادہ خود ہی جان بوجھ کر مصطفیٰ کے قریب ہوئی تھی، اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارنا، اسے پڑھانا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سننا۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے ہوتے تک مصطفیٰ ان کو اپنا سب سے اچھا دوست ماننے لگا تھا۔ وہ ان سے اپنی ہر بات شیئر کرتا، یہ بات بھی کہ وہ حرم کو پسند کرتا ہے، اور بس۔ جویریہ بیگم ایسی کسی بات کی تلاش میں تھی، ان کے ہاتھ ایک بہت اہم مورا لگ چکا تھا۔ گھر کے سب لوگ یہ جانتے تھے کہ حرم مصطفیٰ سے بہت زیادہ چڑھتی ہے۔ مصطفیٰ کو یہی لگا تھا کہ جب وہ حرم کو بتائے گا کہ جو انسان سارے خاندان کے لیے اہم تھا تم اسے سب سے زیادہ اہم ہو، تو یقیناً وہ اپنے سارے اختلافات بھول جائے گی۔ مگر اس سے پہلے کہ مصطفیٰ حرم کو اپنے دل کی بات کہتا، جویریہ پیرزادہ نے حرم کو اپنے انداز میں مصطفیٰ کی فیلنگز بتا دی تھی۔
जिसे तुम नीचे गिराना चाहती थी वो तो वैसे ही तुम्हारा शिकारी बनकर तुम्हारे जाल में फंसने को तैयार खड़ा है। अब देर किस बात की है हुर्रम, दाना फेंको और फंसा लो उसे अपने जाल में। जवेरिया पीरजादा की बात सुनकर हुर्रम ने उलझी निगाहों से उनकी जानिब देखा था। मैं समझी नहीं आपकी बात। मुझे तो वो मीर मुस्तफ़ा पीरजादा एक आंख नहीं भाता। मैं तो उसका प्रपोजल उसी के मुंह पर मानने का इरादा रखती हूँ। आप ये क्या कह रही हैं? वो तो मुस्तफ़ा का बड़ा हाथ ठुकरा कर अपने दिल को तस्कीन पहुंचाना चाहती थी, मगर जवेरिया बेगम ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने हुर्रम की ब्रेन वॉशिंग करते उसे मुस्तफ़ा को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसा कर ऐन निकाह वाले दिन इनकार करके पूरे ख़ानदान वालों के सामने बेइज्जत करने का मशवरा दिया था। जवेरिया पीरजादा उस वक्त अपने इंतकाम की आग में ये भूल चुकी थी कि वो अपनी उन दोनों सगे भाइयों की औलाद की ज़िंदगियों के साथ खेल खेलने जा रही है, जो भाई उन पर ज़रा सी आँच भी नहीं आने देते थे। हुर्रम उनका प्लान आराम से समझ और मान गई थी। उसने फिर वही किया था जो जवेरिया बेगम ने उसे करने को कहा। उसने मुस्तफ़ा के प्रपोज़ल को ठुकराया नहीं था, बल्कि नहायत ही मोहब्बत के साथ उसका बड़ा हाथ थाम लिया था, जिस पर मुस्तफ़ा काफ़ी हैरान भी हुआ था। उसने कई बार हुर्रम से उसकी मर्ज़ी और ख्वाहिश जानी थी। वो ज़बरदस्ती का कायल नहीं था, मगर उसके हर बार पूछने पर हुर्रम ने नहायत ही मोहब्बत और ख़ुशी के साथ इकरार में जवाब दिया। 2 महीनों के अंदर अंदर उनका निकाह और फिर हफ्ते बाद रुखसती तय पाई थी। हुर्रम जो करने जा रही थी अंदर से वो काफ़ी खौफजदा भी थी, मगर जवेरिया बेगम की जानिब से मिलने वाले हौसले ने उसकी काफ़ी हिम्मत बंधाई हुई थी। मीर वल्ला में निकाह का दिन बहुत ही खुशियों भरे अंदाज में शुरू हुआ था। जवेरिया बेगम ने हुर्रम को निकाह के वक्त सबके सामने इनकार करके मुस्तफ़ा के दिल के साथ साथ उसका बेजा गरूर तोड़ने की भी तलकीन की थी, मगर हुर्रम इस बात से अंदर से बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वो जानती थी कि ऐसा करने से सिर्फ मुस्तफ़ा की ही नहीं, उन दोनों के पेरेंट्स की भी बराबर की इंसल्ट होनी थी, मगर उसकी दुश्मनी सिर्फ मुस्तफ़ा से थी। वो अपने मामा बाबा और ताया ताई से बहुत मोहब्बत करती थी। वो उन लोगों का सर नहीं झुकने देना चाहती थी। उसे सिर्फ मुस्तफ़ा का दिल तोड़ना था, जो वो तन्हाई में भी कर सकती थी। इसलिए निकाह वाले दिन मौका देखते वो मुस्तफ़ा के कमरे में दाखिल हुई। वो वहाँ आई तो इनकार करनी थी, मगर न जाने कि मुस्तफ़ा के सामने उसके होंठों से इनकार नहीं निकल पाया था। ये 2 महीने का मुस्तफ़ा से किया गया नाटक उसके दिल पर अपनी छाप छोड़ देगा, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो तमाम अल्फाज उसके दिमाग में ही गड़मड़ होने लगे थे जो वो सोच कर आई थी। हुर्रम, आर यू ओके? मुस्तफ़ा ने उसे पानी का गिलास थमाते तशवीश ज़दा लहजे में पूछा, जिसके जवाब में हुर्रम ने पानी का गिलास दीवार पर मारते सारा जहर उगल दिया था जो बचपन से उसके दिमाग में भरा हुआ था, और बाकी जो जवेरिया बेगम ने उसके दिमाग में डाला था। उसकी सारी बातें खामोशी से सुनता ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया था कि ये छटा भर की लड़की 2 महीने से उसे अपने प्यार में पागल करने का नाटक कर रही थी। मुस्तफ़ा पीरजादा जो हमेशा उसे बहुत नरमी से पेश आता, उस लड़की का ये तौहीन आमेज़ अंदाज उसे भी ताव दिला गया था। मेरा निकाह तो अब तुमसे ही होगा और आज ही के दिन होगा। अगर तुमने इस निकाह से इनकार करने की कोशिश की या शादी में कोई रुकावट खड़ी की तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगा। उसकी कलाई दबोच कर उसे अपने करीब खींचते मुस्तफ़ा कहर आलूद लहजे में बोलता हुर्रम को घबराहट का शिकार कर गया था। उसे अंदाज़ा था कि मुस्तफ़ा का रद्द अमल शदीद होगा, मगर वो इस तरह निकाह करने पर बाज़िद हो जाएगा, ये बात हुर्रम को खौफज़दा कर गई थी। मैं नहीं करूँगी तुमसे निकाह, देखती हूँ क्या कर लोगे तुम। हुर्रम भी दिलेरी से बोलती पलटी थी जब मुस्तफ़ा उसकी कलाई सख्ती से मोड़कर उसकी कमर पर बांधता उसे अपने करीब कर गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करती हो ना तुम? मुस्तफ़ा गुस्से से बफरा खोलते दिमाग के साथ उस वक्त क्या बोलने जा रहा था उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। उसकी बात पर हुर्रम ने बेयकीनी भरी निगाहों से मुस्तफ़ा की जानिब देखा। अगर अपने माँ बाप की ज़िंदगी चाहती हो तो खामोशी के साथ आज इस निकाह के लिए हामी भर लेना, वरना अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए खो दोगी। मुस्तफ़ा धमकी आमेज़ खुरदरे सर्द लहजे में बोलता उसे दूर धकेल गया था। वो जानता था कि हुर्रम अपने पेरेंट्स पर जान देती थी। अगर वो उसे इन दोनों की धमकी देगा तो हुर्रम किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेगी। उसकी बात सुनते हुर्रम उसका गिरबान अपनी मुट्ठियों में दबोच गई। तुम घटिया इंसान, मुझे मेरे माँ बाप को मरवाने की धमकी दोगे? वो कितनी मोहब्बत करते हैं तुमसे, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आ रही है अल्फाज अदा करते हुए? हुर्रम भी उसकी बात सुनकर गुस्से से पागल हो उठी थी। तुम्हें शर्म आई थी ये सारा नाटक करते हुए? मेहमानों से भरा पड़ा है घर और तुम निकाह से इनकार कर रही हो। क्या ये बेइज्जती बर्दाश्त कर पाएंगे हमारे पेरेंट्स? अगर तुम निकाह से इनकार करोगी तो मैं भी अपना घटियापन दिखाते वही करूँगा जो मैंने कहा है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, और ख़बरदार जो इस हवाले से किसी से भी कुछ डिस्कस किया तो।
مصطفیٰ اسے اپنے روم سے باہر نکالتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ دروازے کے ساتھ سر ٹکاتا سختی سے ہونٹ بھینچ گیا، جبکہ باہر حرم کی حالت بھی کچھ ایسی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کب اسے مصطفیٰ کے لیے دل میں نرم کوشاں پیدا ہو گیا۔ محبت کے اظہار کے بعد مصطفیٰ جس طرح اسے اہمیت دیتا تھا، اس شے نے حرم کو کب اپنا اسیر بنایا تھا، حرم کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ مگر وہ جب بھی مصطفیٰ کے بارے میں کچھ اچھا سوچنے لگتی، جویریہ بیگم اس کے پاس آ کر اسے پھر سے مصطفیٰ کے خلاف کچھ ایسا بول دیتی کہ وہ اپنے دل کو ملامت کر کے واپس سے اسی نفرت میں کھو جاتی تھی جس کا وجود بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا۔ حرم آج بھی اس کے پاس کشمکش میں مبتلا ہو کر ہی آئی تھی۔ اگر مصطفیٰ غصے سے بھڑکنے کے بجائے محبت سے اسے مناتا تو وہ شاید مان بھی جاتی، مگر حرم کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ ہی اتنے زہریلے تھے کہ مصطفیٰ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ اسے یہ بات برداشت ہی نہیں ہوئی تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی 2 مہینے سے اس کی محبت کا مذاق اڑاتی، اس کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتی، اس کے دل کے ساتھ کھیلتی آئی تھی۔ وہ غصے میں آ کر اسے بس کسی بھی طرح نکاح پر راضی کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے جذبات میں آ کر وہ اسے بہت بڑی دھمکی دے گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس دھمکی کا نتیجہ کیا نکلنے والا تھا۔ حرم نے اس کی دھمکی کے زیر اثر کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا، یہاں تک کہ جویریہ بیگم کو بھی نہیں۔ جویریہ پیرزادہ یہی سمجھ رہی تھی کہ حرم وہی کرے گی جو ان کے پلان کا حصہ ہے، مگر مولوی صاحب کے پوچھنے پر اسبات میں سر ہلاتے اس نے خاموشی کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کر دیا، جو بات جہاں میر کے لیے تسلی کا باعث تھی، وہیں وہ جویریہ بیگم کو گہری شوق میں مبتلا کر گئی تھی۔ ان کی ساری محنت رائے گاہ جا چکی تھی، ان کے مکروہ ارادے دھڑے کے دھرے رہ گئے، مگر انہوں نے ہمت پھر بھی نہیں ہاری۔ انہوں نے اب کی بار سارا زہر میر کے کانوں میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ میر کو اکسایا تھا کہ وہ اس دھوکے کو سب کے سامنے لا کر شادی کرنے سے انکار کر دے اور حرم کو طلاق دے دے۔ جب وہ لڑکی اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی تو پھر اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مصطفیٰ جو حرم کو طلاق دینے سے صاف انکاری تھا، جویریہ بیگم کی یہ بات اس کے دل میں کافی گہری چبھی تھی۔ جب حرم اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی تو اس کے ساتھ یوں زبردستی شادی کرنا ٹھیک تھا کیا؟ میر کا دماغ پوری طرح سے الجھ چکا تھا۔ گھر میں سبھی بہت خوش تھے، وہ ان سب کو اس حوالے سے بتا کر ان کے ہنستے چہروں کو سوگواریت میں نہیں بدلنا چاہتا تھا۔ اس نے خود سے یہی عہد کیا تھا کہ وہ شادی سے بالکل بھی انکار نہیں کرے گا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جویریہ پیرزادہ میر کا یہ فیصلہ سن کر پوری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ ان کا یہ پلان بھی فیل ہو چکا تھا۔ اسی دوران رخصتی کا دن بھی آن پہنچا، مگر عین رخصتی کے وقت مصطفیٰ نے حرم کو اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے یہ اطلاع اپنے خاص ملازم کے ذریعے گھر والوں تک پہنچا دی تھی، جو خبر میر واللہ میں قیامت برپا کر گئی تھی۔ ہنستے مسکراتے چہروں کی ہنسی اسی شخص نے نہایت بے دردی سے چھین لی تھی جو اپنوں کی اسی ہنسی کو دیکھ کر جیتا تھا۔ حرم بالکل گمسم سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ظالم شخص اسے اس کی غلطی کی سزا یوں اتنے سارے لوگوں کے سامنے تماشا بنا کر دے گا۔ لیکن اس نازک جان پر انگلی ٹوٹنے والی قیامت رہی صحیح کسر اس وقت پوری کر گئی تھی جب حرم کے ماما بابا کو مردہ حالت میں کمرے میں پایا گیا تھا۔ ان دونوں کو نیچے ہال میں سب کے بیچ نہ پا کر حرم کی چھوٹی چچی انہیں اوپر بلانے گئی تھی، مگر ان دونوں کو وہاں مردہ حالت میں دیکھ کر ان کی چیخوں پکار پر سب وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ حرم جو پہلے ہی لوگوں کی مذاق اڑاتی، سوال کرتی، کاٹ دار نگاہیں خود پر محسوس کرتی نڈھال ہو چکی تھی، اپنے ماں باپ کی حالت دیکھ کر وہ ٹوٹ کر بکھرتی حواس کھو بیٹھی۔ وہ اونچا اونچا چلاتی میر کو کوسنے لگی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی موت کا قصوروار میر مصطفیٰ پیرزادہ کو ٹھہرا چکی تھی۔ اس نے سب کے سامنے پولیس کو بیان دیا تھا کہ 1 ہفتہ پہلے اسی شخص نے اسے اس کے ماں باپ کو مارنے کی دھمکی دی تھی، یہی تھا اس کے ماں باپ کا قاتل۔ اپنے چچا چچی کی موت کی خبر سن کر مصطفیٰ بھی وہاں پہنچا تھا، مگر حرم کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ اسے گہری کھائی میں دھکیل گئے۔ حرم، تم پاگل ہو چکی ہو، میں ایسا کیوں کروں گا؟ مصطفیٰ نے اسے جھنجھوڑتے اسے اپنے بے گناہ ہونے کا یقین دلایا تھا، مگر حرم تو اس لمحے صدمے سے نڈھال، اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پوری طرح سے کھو چکی تھی۔ اپنے ماں باپ کی قسم کھا کر کو تم نے مجھے یہ نکاح کرنے پر زبردستی مجبور کرتے وقت میرے انکار کرنے پر مجھے میرے پیرنٹس کو جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی تھی؟ کھاؤ قسم اپنے پیرنٹس کی، یہ بھی تمہیں ویسے ہی عزیز ہے نا جیسے مجھے میرے پیرنٹس عزیز تھے۔ تم ان کی جھوٹی قسم نہیں کھاؤ گے نا؟ رکھو ان کے سر پر ہاتھ، بولو تم نے دھمکی دی تھی یا نہیں؟
حرم آنسوں میں ڈوبی روتی چلاتی میر کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیرنٹس کے سر پر رکھی تھی۔ وہاں کھڑے ان کے خاندان کے سبھی لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ سب لوگ گہرے دکھ اور صدمے سے نڈھال اس وقت کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ہاں، میں نے تمہیں دھمکی دی تھی، مگر خود پر ضبط کرتے میر نے بہت مشکل کے ساتھ اپنے ہونٹوں سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کی بات کر پاتا، رب نواز پیرزادہ کا اٹھا تھپڑ اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ انسپکٹر صاحب، لے جائیں اس شخص کو یہاں سے۔ یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنوں کی جان اور عزت کا دشمن ہو، وہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ رب نواز پیرزادہ، جو پہلے مصطفیٰ کے یوں رخصتی سے انکار کرنے پر شدید غصے میں تھے، اس کے منہ سے نکلنے والی آدھی بات سن کر ہی ان کا مان اور غرور چکنا چور ہو گیا تھا۔ جس بیٹے پر خود سے زیادہ اعتبار تھا، جس کے ہونے پر اتنا مان اور فخر تھا، وہ ایسا کچھ کر جائے گا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بابا، میر نے بے یقینی سے اپنے باپ کی جانب دیکھا، جن کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر اس نے اپنی زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ اس نے بنا کچھ بولے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ بھائی صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے جوان بیٹے کو پولیس کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اس کا قصور بھی ثابت نہیں ہوا؟ جویریہ بیگم، جو یہ سب ہوتا دیکھ کر پہلے ہی گہرے صدمے کا شکار تھیں، میر کی گرفتاری پر انہوں نے بہت شور ڈالا تھا، مگر اس وقت کوئی کسی کو بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ حرم کی آہ و بکا میں اس کے پیرنٹس کا جنازہ اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ روتی بلکتی خود کو الگ تھلگ ایک کمرے میں بند کر چکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے قتل کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی۔ کاش کہ وہ میر کے ساتھ یہ محبت کا کھیل نہ کھیلتی اور وہ سزا کے طور پر اس کے ماں باپ کو اس سے نہ چھینتا۔ حرم نے گھر کے تمام افراد سے بات کرنا بند کر دی تھی، کیونکہ رب نواز پیرزادہ کو چھوڑ کر باقی سب کی زبان پر میر کا انعام تھا۔ ان میں سے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میر مصطفیٰ پیرزادہ ایسی کوئی بھی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے، مگر حرم یہی چاہتی تھی کہ اس شخص کو بڑی سے بڑی سزا سنائی جائے جس نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ سب گھر والوں کو میر کا حمایتی بنے دے کر حرم نے اس گھر کو ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ سب گھر والوں کی بہت روکنے کے باوجود ان سب سے قطع تعلق کرتی شہر میں اپنی الگ دنیا بسانے نکل پڑی۔ حرم جاب کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی بدقسمتی سے اسے کوئی مناسب جاب نہیں مل رہی تھی۔ وہ پیرزادہ خاندان کے ہر فرد سے سخت بدگمان تھی۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جس سے سب کو تکلیف پہنچے۔ اپنے ماں باپ کو کھونے کے بعد اسے ہر بندہ اپنا دشمن لگنے لگا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میر مصطفیٰ پیرزادہ آج نہیں تو کل جیل سے رہا بھی ہو جائے گا۔ اسے اس کے خاندان والے زیادہ دیر تک جیل میں نہیں رہنے دیں گے، اس لیے اس سے پہلے ہی اسے خود کو اتنا پاورفل بنانا تھا کہ میر مصطفیٰ پیرزادہ سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے اپنی ایک دوست کے کہنے پر شوبز جوائن کیا، جہاں سب سے پہلے اس نے ایک میگزین کے لیے فوٹو شوٹ کروایا تھا جسے بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا۔ اس کے بے پناہ حسن اور ذہانت کو دیکھتے اسے ہاتھوں ہاتھ دیا گیا تھا۔ حرم کو زیادہ سٹرگل نہیں کرنی پڑی تھی، اس کا ہر شو ہی سپر ہٹ ہونے لگا۔ بہت سے بڑے بڑے فلمی ستاروں نے اسے اپروچ کیا، کسی نے تو اسے شادی تک کے لیے پرپوز کر دیا۔ حرم نے جان بوجھ کر اپنا نام حرم پیرزادہ سے حرم شیخ رکھ دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کے نام سے اس کے ماضی کی کھوج لگائے۔ اس کے خاندان کا ہر فرد اس کے پاس چل کر آیا تھا، اسے اس کے کام کے لیے روکا تھا جو آج سے پہلے ان کے خاندان میں کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ رب نواز پیرزادہ نے تقریباً اس کے آگے ہاتھ تک جوڑ دیے تھے، مگر حرم خود کو پتھر کر چکی تھی۔ اس پر اپنوں کی آہوں اور سسکیوں نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ جب اس کے ماں باپ کے قاتل کو آپ سب لوگ معاف کر سکتے ہیں تو آپ سب بھی اس کے پیرنٹس کے قاتل ہی ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کے بیچ نہیں رہنا چاہتی۔ ان سب نے اسے بار بار یقین دلایا تھا کہ مصطفیٰ ان کے ساتھ نہیں رہتا، نہ ہی انہیں مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ اتا پتہ ہے۔ مصطفیٰ نے 3 سال جیل کی سزا کاٹی تھی، اس کے بعد وہ کہاں گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ رب نواز پیرزادہ اور باقی سب نے مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں مل پایا تھا۔ میر ہاؤس پوری طرح سے سوگ میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں خوشی بھی سوگ کی صورت منائی جاتی تھی۔ لوگ ان سے حرم شیخ کے حوالے سے سوال کرتے تھے، جس کی وجہ سے رب نواز پیرزادہ نے تو گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ حرم شیخ ہر وہ کام کرتی تھی جس سے وہ اپنے خاندان والوں کو تکلیف پہنچا سکے، مگر اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میر مصطفیٰ پیرزادہ واپس اس کی زندگی میں لوٹے گا، اور وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ کہ حرم شیخ کو واپس حرم پیرزادہ میں بدل دے گا۔ مگر حرم اب سوچ چکی تھی کہ وہ میر سے اپنے پیرنٹس کے قتل کا بدلہ خود لے گی، لیکن حرم کی ایک کمزوری ہر بار اس کے آڑے آ جاتی، اور وہ تھی میر کو کسی اور عورت کے قریب دیکھنا۔
وہ یہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وہ اس وقت اپنا آپ کھو دیتی تھی۔ مسٹر پیمان کبیر خان، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے لیے آنسو بہانے کا، مگر آپ کے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے۔ آپ کو ابھی اور اسی وقت ڈاکٹر کو بلوا کر اپنی بینڈیج چینج کروانی ہوگی۔ محمل اس شخص کی لاپرواہی پر ابھی خاصی تپ اٹھی تھی، جس کے جواب میں پیمان نے آنکھوں سے بازو ہٹاتے اس کی جانب دیکھا تھا اور اس کی کلائی دبوچ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے برابر بیڈ پر کھینچ لیا۔ مجھے ہمدردیوں کی عادت نہیں ہے محمل، اور نہ ہی ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر شور مچانے کی۔ معمولی سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ پیمان بازو میں ہوتے درد اور بخار کی شدت سے ٹھیک سے اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا، اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ مگر محمل قریشی آپ کی طرح بے حس نہیں ہے مسٹر خان۔ محمل آنکھیں موندے لیٹے پیمان کو گھورتی روم سے نکل گئی تھی۔ پیمان کی طبیعت خرابی کی خبر باہر کھڑے اس کے گارڈز کو دیتے ہی ایک ہلچل سی مچ چکی تھی وہاں۔ فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ پیمان کے بازو کی بینڈیج کو چینج کرتے اسے پین کلر کے ساتھ ساتھ سکون آور انجیکشن بھی دیا گیا۔ اس کے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ پیمان کے خاص آدمی نے آگے ہوتے ہوئے یہ ڈیوٹی سنبھالی، مگر مومن نے اسے سارا سامان لیتے اسے وہاں سے جانے کو بول دیا، جس پر پیمان کے وہ تمام لوگ جو اس کے کافی قریب تھے اور محمل اور پیمان کے رشتے کی سچائی سے بھی واقف تھے، وہ محمل کا یہ فکر بھرا روپ دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی بہت ہوئے تھے۔ محمل نہ جانے کتنی ہی دیر بیٹھ کر پیمان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی۔ اس کا آج کا پورا دن کافی تھکن بھرا تھا اور رات بھی آرام نہ کر پانے کی وجہ سے وہ کافی تھک گئی تھی۔ پٹیاں رکھتے رکھتے کب اس کی آنکھ لگی تھی اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ وہیں پیمان کے نہایت قریب بیٹھے اس کے سینے پر سر رکھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب پیمان کی آنکھ کھلی تھی۔ بازو کے درد میں سب کافی کمی آ چکی تھی، مگر سینے پر محسوس ہوتی نرم گرم سانس سے پیمان کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ چکی تھی۔ پیمان تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھا، اس کی نگاہیں محمل کے گولڈن براؤن بالوں میں چھپے دل فریب چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ یہ لڑکی سوتے میں بھی بہت حسین لگتی تھی اور سو بھی اس وقت اسی کے سینے پر رہی تھی۔ وہ کافی بے آرامی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی، اس کی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھیں جبکہ سر پیمان کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ پیمان آگے ہوا تھا اور اس وقت بھی اپنے بازو کے زخم کی پرواہ نہ کرتے اس نے جھک کر محمل کی کمر میں بازو حامائل کرتے اسے اٹھا کر اپنے برابر سلا دیا۔ محمل کا سر ابھی بھی اس کے سینے پر ہی تھا، اس کے گولڈن براؤن بال بھی پیمان کے اوپر بکھرے پڑے تھے جنہیں سمیٹنے کی کوشش اس نے نہیں کی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ پر رکھا اپنا موبائل اٹھاتے اس نے کوئی نمبر ڈائل کیا۔ دوسری جانب سے جو خبر اسے دی گئی تھی اس نے پیمان کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ بکھیر دی۔ محمل قریشی جو بھی کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے، اس کی پروٹیکشن کا بھرپور خیال رکھا جائے، مگر اسے کسی بھی بات سے روکنے ٹوکنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، چاہے اس کا اٹھایا گیا قدم میرے لیے کتنے ہی نقصان کا باعث کیوں نہ ہو۔ پیمان کبیر خان اپنا آرڈر دیتا فون کاٹ گیا تھا اور اگلے ہی لمحے محمل کے گرد اپنے بازو کا حصار قائم کرتا اسے اپنے سینے سے بھیجتے گہری پرسکون نیند میں جا چکا تھا۔ محمل کے وجود سے اٹھتی دل فریب مہک پیمان کبیر خان کے اعصاب کو ریلیکس کرنے کا باعث بنی، جبکہ اگر محمل کو اندازہ ہو جاتا کہ وہ اس وقت پیمان کے کتنے قریب ہے تو اس نے نہ جانے کیا کر بیٹھنا تھا۔ پیمان کی گرم سانسیں اس کی گردن کو چھو رہی تھیں جبکہ پیمان کی مضبوط ہتھیلی محمل کے بالوں کی نرماہٹیں محسوس کرتی اس کے کھولتے دماغ کو سکون پہنچا رہی تھی۔ کیونکہ تم ہمدردی کے بالکل بھی قابل نہیں ہو شاویر سلطان۔ اناویہ جو ہمدردی محسوس کرتی اس کے قریب آئی تھی، اب اس چال باز انسان کے بدلتے تیور دیکھ کر وہ پوری طرح سے گھبرا چکی تھی۔ بالکل، میرے بھی خیالات تمہارے لیے سیم ایسے ہی ہیں اناویہ شاویر سلطان، اس لیے آج میں تم سے بالکل کوئی ہمدردی نہیں جتاؤں گا۔ شاویر کا لہجہ اب کی بار کافی سرد و سپاٹ ہوا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ اناویہ کی گردن پر ضبط کرتا اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیٹھ کے جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر اناویہ کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اس نے شاویر کے حصار سے نکلنا چاہا تھا، مگر شاویر کی گرفت آج اس کے ارادوں کی طرح بہت مضبوط تھی۔ دور رہو مجھ سے، اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ اناویہ اس کے حصار سے خود کو نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی جبکہ شاویر اسے بیڈ پر پٹکتا اس کے گرد اپنی دونوں ہتھیلیاں رکھتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹاتے شاویر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ ہاں، تم سے نفرت کرتی ہوں، بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں، کیونکہ تم میری لائف کو اپنے مطابق چلانا چاہتے ہو۔ تم بھول چکے ہو کہ میں بھی ایک انسان ہوں جس کے اپنے بھی کچھ احساسات اور جذبات ہیں۔
تمہیں صرف وہی کرنا ہے جو تم چاہتے ہو۔ انابیہ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکتی پھٹ پڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اگر تمہیں چوائس دی جائے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی تو تم سب سے پہلے مجھے چھوڑو گی، رائٹ؟ شابیر نے جھک کر اس کے آنسوں کو ہونٹوں سے چنتے اس سے سوال کیا تھا۔ ہاں بالکل، سب سے پہلے تم سے ہی آزادی پاؤں گی، کیونکہ تم مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ برے لگتے ہو۔ انابیہ اسے غصہ دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا جواب سنتا شابیر سلطان ہنس دیا۔ افسوس کہ تمہاری یہ خواہش کبھی پوری ہو نہیں پائے گی، کیونکہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی باقی کی ساری زندگی تمہیں اب میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ شابیر کو اس کے لپسٹک سے سجے ہونٹ بار بار اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ جب تم مجھ سے محبت کرتے نہیں ہو تو مجھے ساتھ رکھ کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم ملک حویلی والوں سے بدلہ لینے کے لیے ایسا کر رہے ہو نا؟ میں سب جانتی ہوں، تم بھی باقی سب کی طرح کے ہی کمزور اور بے حس ہو، جسے صرف اپنا بدلہ پورا کرنا ہے، اور اس سب میں تم مجھے اپنا مہرہ بنا رہے ہو۔ انابیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے پر پھسلے تھے، کیونکہ یہ بات سچ تھی۔ اس کی بات سنتے شابیر اس کے اوپر سے ہٹ گیا تھا۔ سائڈ دراز سے سگریٹ کی ڈبی نکالتے اس نے سگریٹ سلگایا۔ انابیہ سانس روکے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اس کا زرد پڑتا چہرہ اور نم آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس وقت وہ کتنی اذیت میں ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے انابیہ اکبر۔ میں نے یہ شادی صرف اور صرف اسفندیار اور باقی ملک حویلی والوں کو نیچا دکھانے اور ان سے بدلہ لینے کے لیے کی ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس نکاح کی سب سے زیادہ تکلیف انہی لوگوں کو ہوگی، اسی لیے ان کو تکلیف دینے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ شابیر اس کی جانب سے رخ موڑے بولتا انابیہ کے پورے وجود کو جلتے انگاروں پر ڈال گیا تھا۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگنے لگا تھا۔ اس کی آخری امید بھی دم توڑ چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی، بھاری لہنگا سنبھالتی وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی شابیر کے مقابلے آن کھڑی ہوئی۔ شابیر نے نگاہیں اٹھا کر اس پری پیکر کا سوگوار حسن دیکھا تھا جو اس کے دل و دماغ پر بجلیاں سی گرا گیا تھا، مگر اس وقت وہ اپنے دل پر پتھر رکھتا اپنے جذبات پر بند باندھے ساکت کھڑا رہا۔ سلطان حویلی اور ملک حویلی والوں سمیت پوری دنیا اگر میرا قتل بھی کر دینا تو انہیں معاف کر دوں گی، مگر تمہارے اس دھوکے کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مرتے دم تک تمہیں تمہارے کسی فعل کے لیے معاف نہیں کروں گی۔ انابیہ آنسوں میں بھیگی اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتی بولی۔ شابیر سلطان خاموش نگاہوں سے اسے تکے گیا تھا۔ مجھے صرف انابیہ اکبر اپنی دسترس میں چاہیے تھی، جو مل گئی مجھے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تمہاری معافی تو بالکل بھی نہیں، چینج کر لو۔ میں زیادہ دیر تک اپنے اعصاب پر قابو رکھ پاؤں ممکن نہیں ہے، پھر مجھ پر ایک نیا الزام عائد ہو جائے گا جو کہ فی الحال میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اسے سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے گھورتے شابیر سلطان خمار آلود لہجے میں بولتا انابیہ کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ فوراً اس سے فاصلے پر ہوئی، جو دیکھ کر شابیر سلطان مسکرا دیا۔ ہر بار تم اتنی آسانی سے مجھ سے دور چلی جاؤ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ اس کے قریب آ کر اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھتے شابیر روم سے ہی نکل گیا تھا، جبکہ انابیہ وہیں کھڑی اس کے رویے پر غور کرتی رہی، جس کے الفاظ اور انداز میں کھلا تضاد تھا۔ یہ شخص ہر بار اسے الجھا کر رکھ دیتا۔ نہ حرم کے بغیر میر کو کہیں سکون ملنا تھا اور نہ میر کے بغیر حرم کو۔ نہ جانے کہ اس لمحے میر مصطفیٰ پیرزادہ حرم شیخ کو خود سے دور نہیں جھٹک پایا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا نیم دراز ہو چکا تھا۔ حرم کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکان بکھری ہوئی تھی، کھڑکی سے پردے ہٹے ہوئے تھے جس کی وجہ سے سورج کی کرنیں ان دونوں کے چہروں پر پڑتی دونوں کی پرسکون نیند میں خلل ڈال گئی تھیں۔ حرم نے کسمساتے جیسے ہی انگڑائی لینی چاہی، اس نے خود کو مصطفیٰ کے آہنی حصار میں پایا تھا۔ وہ اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کیے بے سود پڑا تھا۔ حرم نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، خوبرو وجیح چہرے پر سجے مغرور نقوش اور ماتھے پر بکھرے سیاہ بال۔ حرم کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو سختی سے سرزنش کرتی رات کو کی جانے والی اپنی بے وقوفی کو کوسنے لگی تھی۔ آخر اس نے مصطفیٰ پیرزادہ سے اس کی قربت کی بھیک مانگی بھی کیسے تھی؟ نہ جانے اب یہ شخص اس حوالے سے اس پر کیا طنز کرنے والا تھا۔ حرم آنکھوں کے نم گوشے صاف کرتی اس کے بھاری کسرتی بازو کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اس شخص سے دور رہنا تھا، یہ اس کے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھر کی خوشیوں کا قاتل تھا۔ دل میں چاہے وہ اس شخص کے لیے نفرت نہیں بھر پائی تھی، مگر وہ اس انسان کو سزا دلوانے کا پختہ ارادہ رکھتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے قاتل کو وہ کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتی تھی۔
بہت دیر کی کوشش کے بعد وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ اس کے اٹھنے سے پہلے وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر وہ جیسے ہی بیڈ سے نیچے اتری اسے اپنے بالوں پر شدید کھچاؤ محسوس ہوا۔ حرم نے پلٹنا چاہا تھا مگر وہ خود کو مصطفیٰ کی آنی گرفت سے آزاد نہیں کروا پائی تھی، جو اب اٹھ کر اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ مصطفیٰ کی گرفت ابھی بھی اس کے بالوں پر تھی۔ حرم کو تکلیف ہو رہی تھی مگر اس شخص کے انداز میں ذرا سی بھی نرمی نہیں آ پائی تھی۔ اگر اپنی باقی کی زندگی آرام سے گزارنا چاہتی ہو اور میرے قہر سے محفوظ رہنا چاہتی ہو تو اپنا کام چھوڑ دو۔ اب اگر میں نے تمہیں وہی سب کرتے دیکھا تو مجھ سے بچ نہیں پاؤ گی تم۔ مصطفیٰ کے ہاتھ کی انگلیاں اب اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔ حرم کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ تم کیا قیمت لوگے مجھے آزاد کرنے کی؟ حرم اپنی گردن سے اس کا ہاتھ ہٹاتے سرد لہجے میں اذیت سے بولی۔ وہ اس شخص کے قریب نہیں رہنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا چاہتی تھی۔ وہ خود کو سزا دینا چاہتی تھی اور اپنے ساتھ ساتھ اس شخص کی آنکھوں میں اذیت دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھ چھٹکنے پر مصطفیٰ اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا اسے قریب کرتا اس کی شفاف گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ حرم اس کے شدت بھرے لمس پر تڑپ اٹھی تھی مگر اس سے آزادی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ مجھے میرا سکون لوٹا دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میرے خاندان والوں کو واپس پہلے جیسا کر دو۔ ان سب کی آنکھوں سے اداسی مٹا کر ان کی زندگی میں خوشیاں بھر دو۔ وعدہ کرتا ہوں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا، یہی قیمت ہے مجھ سے تمہاری آزادی کی۔ مصطفیٰ چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیے بولتا۔ حرم کو ایک بار پھر سے کشمکش میں ڈال گیا تھا۔ میں ان لوگوں کے بیچ نہیں جانا چاہتی، نہ تمہیں پرسکون ہوتا دیکھ سکتی ہوں۔ میں تمہیں برباد کرنا چاہتی ہوں، پھر تمہیں تمہارا سکون کیسے لٹا دوں، کیسے تمہاری خاندان کی خوشحالی دیکھ لوں۔ میں درد دیکھنا چاہتی ہوں تمہاری آنکھوں میں، ویسا ہی درد اور اذیت جو مجھے محسوس ہوتی ہے۔ حرم آنکھوں میں نفرت بھرے صاف گوئی سے بولی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر دونوں ایک دوسرے کو برباد کرتے ہیں۔ محبت میں تو دونوں ہی ہار چکے ہیں، دیکھ لیتے ہیں نفرت میں کس کی جیت ہوتی ہے۔ مصطفیٰ پیرزادہ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی نفرت کو دیکھ کر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ حرم شیخ کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دو۔ حرم پیرزادہ بن کر رہنا اب، ورنہ پھر میر مصطفیٰ پیرزادہ کو وحشی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ مصطفیٰ اس کی جانب سے رخ موڑ چکا تھا جب اس کی بات پر حرم اس کا گریبان مٹھی میں دبوچتی اس کے مقابل آئی تھی۔ مجھ پر حکمرانی کرنے اور مجھے ایک پاک باز لڑکی بنانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو میر مصطفیٰ پیرزادہ، اب تک تم کتنی لڑکیوں کے ساتھ ناجائز رشتہ استوار کر چکے ہو؟ ایک کے ساتھ تو میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، تم خود میری امانت میں خیانت کر رہے ہو، پھر مجھے کیوں روک رہے ہو؟ یہ بات کہتے حرم اپنے آنسوں کو بہنے سے نہیں روک پائی تھی، جبکہ اسے یوں اپنے لیے روتا دیکھ کر مصطفیٰ کو ایک انجانی سی خوشی حاصل ہوئی۔ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتا اس پر جھکا۔ تم ایک دھوکے باز لڑکی ہو جس کے دھوکے میں اب دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ مجھ سے میرا سب کچھ چھینا ہے تم نے، اب میں تم سے تمہارا سب کچھ چھینوں گا، خود کو بھی۔ ایسے ہی میرے آگے رو گی، گڑ گڑاؤ گی، مگر خالی ہاتھ ہی رو گی، کیونکہ مصطفیٰ پیرزادہ معاف نہیں کرتا۔ اس کے گالوں کی نرماہٹ کو اپنے انگوٹھے سے چھوتا وہ لہو رنگ آنکھیں حرم پر گاڑے ہوئے تھا۔ کس قدر چاہا تھا اس صورت کو اس نے، مگر بدلے میں اسے کیا ملا؟ مرتے دم تک تمہیں دھوکہ دیتی رہوں گی، تمہیں برباد کرنے اور تڑپانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی، تم سکون سے جی نہیں پاؤ گے، یہ وعدہ ہے میرا۔ حرم اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتی واپسی کے لیے پلٹی۔ اب اپنی لیمٹس کراس مت کرنا حرم پیرزادہ، ورنہ مجھے میری لیمٹس سے باہر آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے حرم کے کانوں سے مصطفیٰ کی آواز ٹکرائی، جس پر حرم نے پلٹ کر طنزیہ نگاہوں سے مصطفیٰ کی جانب دیکھا۔ میں نے اپنے گارڈز کو آرڈر دے دیا ہے کہ اگر تمہیں میرے آس پاس بھی دیکھے تو وہیں ختم کر دیں، سو بی کیئرفل۔ تمہاری سلامتی تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس بار تم میرے گارڈز کو خرید بھی نہیں پاؤ گے، کیونکہ انہیں بھیجنے والا فیمان کبیر خان ہے، جو تم سے کئی گنا پاورفل اور حرم شیخ کے دل کے بہت قریب ہے۔ حرم جاتے جاتے اس پر وار کرنے سے باز نہیں آئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ وار مقابل کو اتنی گہرائی میں جا لگے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ روم سے نکلتی، مصطفیٰ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اسے واپس سے دبوچ چکا تھا۔ اس بار اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ حرم کا جبڑا اس کی چوڑی ہتھیلی کے پنجوں میں قید تھا۔ ان ہونٹوں پر اگر کوئی نام ہوگا تو صرف میر مصطفیٰ پیرزادہ۔ خبردار جو دوبارہ میرے سامنے کسی بھی اور مرد کا نام لیا تو۔ مصطفیٰ کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کیوں؟ تم دوسری شادی کر سکتے ہو، غیر لڑکیوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر سکتے ہو، اور میں کسی کا نام بھی نہیں لے سکتی؟
حرم اس سے بنا ڈرے جواباً چلائی تھی۔ اسے کسی طور یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ رقابت کا احساس بہت برا تھا۔ یہ سب بکواس ہے اور تمہیں تڑپانے کے لیے جھوٹ بولا تھا میں نے۔ آج تک اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیا اور نہ ہی تمہارے قریب کسی کو آنے دوں گا۔ مصطفیٰ کے الفاظ نے جیسے حرم کے اندر بھڑکتی پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا۔ وہ کب سے یہی تو سننا چاہتی تھی۔ شاید مصطفیٰ بھی سمجھ چکا تھا کہ اس دیوانی لڑکی کے اس بات کی وضاحت کرنی ضروری تھی، ورنہ وہ شدید غصے میں اپنے آپ کو مزید تکلیف پہنچا سکتی تھی۔ مصطفیٰ اسے وہیں چھوڑتا روم سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد حرم دروازے کی پشت کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں موند گئی تھی۔ کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر پھسلے تھے۔ اس کی زندگی دن بدن مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے آنے والا وقت اس سے کون سا نیا امتحان لینے والا تھا۔ فہمان کی گرم سانسیں اس کی گردن کو چھو رہی تھی، جبکہ فہمان کی مضبوط ہتھیلی محمل کے بالوں کی نرماہٹیں محسوس کرتی اس کے کھولتے دماغ کو سکون پہنچا رہی تھی۔ فہمان جسے اپنے ضروری کام کے لیے نکلنا تھا، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ محمل کو ایسی اپنے حصار میں قید کیے وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ اس سکون کے بدلے اس نے اپنا ضروری کام نظر انداز کر دیا۔ وہ دونوں ہی کافی گہری نیند سوئے تھے۔ دن کا 1 بج چکا تھا۔ محمل فہمان کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچے اس کے کندھے پر سر رکھے پورے استحقاق سے سوئی ہوئی تھی۔ جب سائڈ ٹیبل پر رکھا، محمل کا فون بج اٹھا۔ فون فہمان کی سائڈ پر پڑا تھا، مگر اس کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ دونوں کی نیند میں خلل پیدا ہو۔ محمل نے آنکھیں کھولتے جیسے ہی اپنی پوزیشن پر غور کیا، اس کا چہرہ شرم سے مارے لال پڑا۔ فہمان کی گرم سانسیں اس کی رہی سے اوسان بھی خطا کر گیا۔ لیو می۔ محمل اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جو اپنا چہرہ پوری طرح اس کی گردن میں چھپائے ہوئے تھا۔ محمل کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ فہمان کی مونچھوں کی چبھن سے اس کی گردن تک لال ہو چکی تھی۔ مسٹر خان، لیو می، محمل دوبارہ بولی تھی۔ اس وقت فہمان کے اتنے قریب اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ڈونٹ کال می مسٹر خان، فہمان غمگین لہجے میں بولتا محمل کی جان نکال گیا، کیونکہ اس کے بولنے پر اس کے ہونٹوں کا لمس محمل کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑا گیا تھا۔ کیوں؟ محمل کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اسے اس نام سے کیوں منع کرتا تھا، کیونکہ یہ نام لینے کا حق میں ہر کسی کو نہیں دیتا۔ فہمان کبیر خان پل بھر میں عرش سے اٹھا کر فرش پر پھینک دیتا تھا۔ محمل نے اس کے ہونٹوں کی بے پرواہ گستاخیوں پر گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا تھا، مگر ہو نہیں پائی تھی، کیونکہ اس کے گرد بندہ فہمان کا حصار بہت مضبوط تھا۔ مجھے آپ سے کوئی حق چاہیے بھی نہیں مسٹر خان، مگر میں وہی کرتی ہوں جو میرا دل چاہتا ہے، اور میں آپ کو مسٹر خان ہی کہوں گی۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ محمل اپنے الفاظ کی سنگینی پر غور کیے بغیر لاپرواہی سے بولی تھی، مگر ابھی اس کی بات ختم ہی ہوئی تھی جب فہمان اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتا وہی کر گیا تھا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ محمل کو ایک دم اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ وہ فہمان سے ایسے کسی بھی جارحانہ عمل کی توقع نہیں کر پا رہی تھی۔ فہمان کے ہونٹوں کا لمس اس قدر شدت بھرا تھا کہ محمل کو اپنی جان ہوا میں ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اس سے اس نام کے بولے جانے کا حق پورے استحقاق سے وصول کر رہا تھا، اور محمل اس کے حصار میں ہل بھی نہیں پائی تھی۔ جب اسی لمحے محمل کا موبائل دوبارہ بجا، جس نے فہمان کی وسوخ خیزی میں خلل پیدا کیا تھا۔ محمل کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی اس غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر فہمان کبیر خان نے اس کی نازک جان کو اس لمحے کے لیے بخش دیا۔ محمل کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا۔ فہمان کبیر خان جب حق وصول کرنے پر آیا تھا تو وہ اسے روک بھی نہیں پائی تھی، اور اب اپنی لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے کچھ کہہ پا رہی تھی، کوئی الزام لگا پا رہی تھی، کیونکہ اب اسے اس انسان سے کوئی بعید نہیں تھی۔ وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتا تھا۔ اب آپ مجھے مسٹر خان کہہ سکتی ہیں۔ ان حسین لبوں کو یہ نام پکارنے کا حق مل چکا ہے۔ اپنی شدت پسندی کی وجہ سے لال ہوئے اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے وہ بے باک نگاہوں سے اپنی باہوں میں مقید اس کے حلیے کو گھورتا بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ محمل سر سے پیر تک لال ہوتی اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریزا تھی۔ تھینکس، اس مہربانی کے لیے۔ میں اسے آپ کا احسان سمجھ کر ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھوں گا۔ فہمان نے اپنی بازو پر بندھی پٹی اور ٹیبل پر رکھے پانی کے باؤل کی جانب اشارہ کرتے کہا، جب اس کی نظر محمل کے بجتے موبائل کی جانب بڑھی، جو بج بج کر پاگل ہو چکا تھا۔ وہ انجان نمبر تھا، مگر محمل جانتی تھی یہ نمبر کس کا ہے۔ اسے آج کس سے ملنا تھا، مگر فہمان کبیر خان اسے اچھا خاصا لیٹ کروا چکا تھا۔ اس وقت سب سے بڑا خوف جو اس کے چہرے سے چھلک رہا تھا وہ یہ تھا کہ کہیں فہمان تبریز کی کال ہی نہ اٹینڈ کر لے، مگر فہمان نے موبائل اٹھا کر محمل کو پکڑا دیا۔ اس چہرے پر تو فہمان کبیر خان کا خوف بھی بہت جچتا ہے۔ آج اندازہ ہوا اس بات کا۔
جھک کر اس کے گالوں پر لب رکھتے وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ محمل بنا کال اٹینڈ کیے بجتا فون ہاتھ میں پکڑے ساکت ہو چکی تھی۔ یہ شخص اسے بہت قریب سے جاننے لگا تھا اور شاید اس پر نظر بھی رکھے ہوئے تھا۔